آخری دیدار، لب پر دعائیں اور اشک بار نگاہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی شہید کا سفر آخرت۔ شہید رہبر اعلیٰ کو خراج عقیدت کے لیے عوام کا جمع غفیر۔ رقت آمیز مناظر، گرینڈ مسلح کمپلیکس اور اطراف کی سڑکیں بھر گئیں۔ پاکستان، عراق، لبنان سمیت دیگر ممالک کے وفود کی تعزیتی تقریبات میں شرکت۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات میں اظہار تعزیت۔ ایران بھر میں 7 روزہ سوگ تعزیتی تقریبات ایران، عراق کے 5 شہروں میں ہوں گی۔ پیر کو تہران میں جنازے کا مرکزی جلوس ہوگا۔ علی خامنائی شہید کی تدفین آبائی شہر مشہد میں 9 جولائی کو ہوگی۔ جنازے میں 1.5 سے 2 کروڑ افراد کی شرکت متوقع۔ سیکیورٹی وجوہات کے باعث ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوں گے۔ آیت اللہ علی خامنائی 28 فروری کو امریکی اور اسرائیلی فضائی حملے میں شہید ہوئے تھے۔ شہید آیت اللہ علی خامنائی نے جس پرچم کی سربلندی کے لیے جدوجہد کی، کبھی سرنگوں نہیں ہوگا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا جذباتی پیغام، کہا کہ عظیم ایرانی قوم غم سے بوجھل دلوں میں امید سے بھرپور عزم کے ساتھ ثابت کرے گی۔ وہ پرچم جسے سربلند رکھنے کے لیے شہید رہنما نے جدوجہد کی، ہمیشہ بلند رہے گا۔ 2 دل ایک جان، ترکی اور پاکستان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ترک صدر رجب طیب ایردوان کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس۔ کہا، ترکی نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا۔ جنگ، زلزلہ، سیلاب، کوئی بھی قدرتی آفت ہو، ترکی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا۔ ترکی پاکستان کا مضبوط اور مخلص اتحادی ہے، کامیابیوں اور تجربات سے استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان اور ترکی کے عوام کے درمیان قلبی تعلق ہے۔ ترکی کی جنگ آزادی میں برصغیر کے مسلمانوں نے بھرپور حمایت کی۔ تجارتی حجم کا $5 ارب کا ہدف حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا کہ عالمی امن کے لیے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت انتہائی اہم ہے۔ ہم نے مذاکرات میں 2 طرفہ تعلقات، علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں ممالک کے تعلقات کی رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ امن اور خوشحالی کے لیے کوششوں کی ہمیشہ حمایت جاری رہے گی۔ پاک ترک قیادت کا 2 طرفہ تعلقات کی مثبت پیش رفت پر اظہار اطمینان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ترک صدر رجب طیب ایردوان سے ملاقات کا اعلامیہ جاری۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان تاریخی، برادرانہ اور دیرینہ تعلقات کا اعادہ۔ دونوں رہنماؤں کا باہمی تعاون کے تمام شعبوں پر تبادلہ خیال۔ تجارت اور سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون مضبوط بنانے کا اعادہ۔ طے شدہ $5 ارب کے تجارتی ہدف کے حصول کے عزم کا بھی اعادہ۔ ترک صدر نے ایران، امریکہ کے درمیان پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی امن کوششوں کی بھرپور حمایت پر صدر ایردوان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم ترکی کا 2 روزہ دورہ مکمل کرنے کے بعد پاکستان روانہ۔ صدر ایردوان کی حمایت سے پاکستان کو ثالثی کے کردار کا موقع ملا۔ وزیر اعظم شہباز شریف استنبول میں پاک ترکی بزنس ٹو بزنس کانفرنس سے خطاب۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور ایران کے صدور نے پاکستان کی ثالثی میں MOU پر دستخط کیے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے مذاکرات میں اہم کردار ادا کیا۔ مذاکراتی عمل میں ہم نے خلوص نیت سے کوششیں کی۔ یہ سفارتی مشن ایک کٹھن سفر تھا۔ اب ضروری ہے کہ امن کے موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ نئے امکانات کو 2 طرفہ تعاون اور علاقائی خوشحالی کے لیے استعمال کرنا ہے۔ وقت کے ساتھ بزنس ٹو بزنس تعاون مزید مؤثر ہوگا۔ پاکستان اور ترکی کی دوستی اور شراکت داری وقت کے ساتھ مزید مستحکم ہوگی۔ تجارت اور سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے رکاوٹوں کو دور کریں گے۔ جوہری مذاکرات کا راستہ کھلا رکھنے کے لیے حملہ نہیں کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ایک ہی حملے میں سب کو ختم کر سکتا تھا، مگر ایسا نہیں کریں گے۔ ایران امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے بےتاب ہے۔ ایران اور امریکہ جوہری مذاکرات 1 ہفتے کے لیے مؤخر کرنے پر اتفاق کیا۔ علی خامنائی کی تدفین کے بعد جوہری مذاکرات دوبارہ شروع کریں گے۔ وقفے کے دوران دونوں ممالک ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے۔ ایرانی چیف مذاکرات کار باقر غالباف کا ٹرمپ کے دعوے پر کرارا جواب۔ کہا کہ امریکی صدر ایران کے بجائے اپنے ملک میں غذائی قلت کے مسائل پر توجہ دیں۔ امریکہ کے 4 کروڑ سے زائد شہری فوڈ اسٹیمپ پر انحصار کرتے ہیں۔ کسی اور قوم کو بھوکا کہنے سے پہلے اپنے حالات دیکھیں۔ ایران اپنے وسائل اور فیصلوں میں خود مختار ہے۔ امریکی مشوروں کی ضرورت نہیں۔ جنگ کے بعد حالات بدل چکے۔ امریکہ کو موجودہ حقائق تسلیم کرنا ہوں گے۔ موجودہ ماحول میں دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات کو مزید وسعت دی جا سکتی ہے۔
ایران امریکہ مذاکرات، اسلام آباد میزبان بات چیت کا اگلا دور 11 جولائی کو پاکستان میں ہوگا۔ العربیہ کا دعویٰ، کہا مذاکرات میں ایران کے منجمد اثاثوں کی بحالی، جوہری معاملات پر بات ہوگی۔ ایرانی وفد کی نمائندگی کا فیصلہ سپریم لیڈر کی تدفین کے بعد کیا جائے گا۔ ایران نے عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کو لفٹ نہ کرائی۔ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی کا کہنا ہے کہ ایران نے باضابطہ درخواست کے باوجود جوہری تنصیبات کا دوبارہ معائنہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ جوہری تنصیبات کے معائنے کا معاملہ امریکہ کے ساتھ حتمی معاہدے کے فریم ورک میں ہی زیر غور آ سکتا ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق تمام امریکی پابندیوں کے خاتمے کے بغیر IAEA کو رسائی دینے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کی 27ویں برسی آج عقیدت اور احترام سے منائی جا رہی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور سروسز چیفز کا کیپٹن کرنل شیر خان شہید کو خراج عقیدت۔ ISPR کے مطابق کیپٹن کرنل شیر خان شہید نے کارگل میں بے مثال جرأت کا مظاہرہ کیا۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید نے دشمن کے شدید حملوں کے باوجود فرنٹ لائن سے قیادت کی۔ مادر وطن کے دفاع میں کیپٹن کرنل شیر خان شہید نے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی قربانی آج بھی پاکستانی قوم اور مسلح افواج کے لیے مشعل راہ ہے۔ مسلح افواج کا شہید کے نظریات اور مشن کو آگے بڑھانے کا عزم۔ لاہور میں غیر ملکی خواتین سے زیادتی ہوئی، میڈیکل رپورٹ میں تصدیق۔ پولیس کو موصول میڈیکل رپورٹ میں خاتون سے زیادتی ثابت۔ پولیس ذرائع کے مطابق گرفتار ملزمان میں سے 3 افراد نے خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ ملزمان نے خواتین سے اپنے ڈیجیٹل والیٹ میں $19,000 منتقل کرائے۔ خواتین کے ساتھ کرپٹو کرنسی میں 4 سے 5 لاکھ ڈالر انویسٹ کیے ہوئے تھے۔ ملزمان اور خواتین کے DNA ٹیسٹ کے نمونے فورینزک لیب بھجوا دیے گئے۔ بازیابی کے حوالے سے پولیس کے دعوے غلط نکلے۔ دونوں خواتین اغوا کاروں کے چنگل سے فرار ہوئیں۔ خواتین نے بھاگ کر ایک دکان میں پناہ لی۔ دکان کے پاس موجود ٹریفک وارڈن نے خواتین کو ریسکیو کیا۔ مقامی پولیس نے ٹریفک وارڈن کی اطلاع پر خواتین کو تحویل میں لیا۔ CCTV ویڈیو سامنے آ گئی۔ ٹریفک وارڈن اور لاہور پولیس کے اہلکاروں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ لاہور میں غیر ملکی خواتین کے اغوا اور مبینہ زیادتی کیس میں نئے انکشافات۔ غیر ملکی خاتون کا میجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ بیان منظر عام پر آ گیا۔ ریکارڈ بیان میں غیر ملکی خاتون نے بتایا کہ میری عمر 40 سال ہے، اسپین کے شہر ہنٹاس ڈی لاس کی رہائشی ہوں۔ رضا ڈار سے سنگاپور کرپٹو کرنسی ایونٹ میں ملاقات ہوئی تھی۔ رضا ڈار خود کو پاکستانی منسٹر علی ڈار کا بیٹا ظاہر کرتا تھا۔ رضا ڈار کے واٹس ایپ پر سابق وزیر اعظم کے ساتھ تصویر لگی ہے۔ پاکستان میں ہمیں باندھ کر رکھا گیا، میرے ساتھ متعدد بار زیادتی ہوئی، لوگ کانچ دکھا کر ٹکڑے کرنے کی دھمکی دیتے رہے۔ اسٹیفنی کی والدہ نے بتایا کہ $1 لاکھ کا انتظام کر لیا۔ رضا ڈار نے کہا کہ ساری رقم میں نے حاصل کر لی، اب تم آزاد۔